صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح روزی ملے، رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بڑا انفارمیٹیو ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ 3 مارچ ہے، ورلڈ وائلڈ لائف ڈے ہے، یعنی آج جنگلی حیات کا عالمی دن ہے. لہٰذا آج جنگلی حیات اور اسلامی تعلیمات پر انشاءاللہ بات کریں گے. بہت انفارمیشن آپ کو ملے گی انشاءاللہ. بات یہ ناظرین کرام کہ جنگل میں رہنے والے جانوروں اور پودوں کی ایک اندرونی قدر ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، اور وہ ماحولیاتی، جنیاتی، سماجی، اقتصادی، سائنسی، تعلیمی، ثقافتی، تفریحی اور جمالیاتی پہلوؤں میں انسانی فلاح و بہبود اور پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جس کا تعلق براہ راست ہم انسانوں کی زندگیوں سے ہوا کرتا ہے. دنیا بھر میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جنگلی حیات کے تحفظ اور ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں اس سے بچاؤ کے لیے سرگرم بہت سی ظاہری ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن ایک بین الاقوامی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یعنی WWF نے اپنی جاری کردہ لیونگ پلانٹ رپورٹ 2020 میں یہ انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں 50 سال کے دوران، سننے والی بات ہے، 50 سال کے دوران جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی ہوئی ہے. ماہرین کے مطابق ناظرین یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی سرگرمیاں قدرتی ماحول کو تیزی سے تباہ کر رہی ہیں، جس سے نہ صرف جنگلی حیات بلکہ انسانی صحت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دنیا میں رائج تمام مذاہب کی تعلیمات کا ناظرین اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد دین ہے جس نے جانوروں اور پرندوں کو بھی انسانوں کی طرح ایک امت تسلیم کیا، اور جس طرح انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے اسی طرح سے حیوانیات کے شعبے کے اندر حیوانوں کی اور نباتات کے تحفظ اور حقوق کی بھی بات کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین شان رحیمی و کریمی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں اور نباتات کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے وافر حصہ عطا فرمایا. جانوروں کے ساتھ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ہمیشہ انتہائی مشفق خانہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تاکید فرمائی کہ جانوروں کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی تمام جاندار، خواہ وہ چوپائے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کے صفات حمیدہ اور ان کے مانوی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. یعنی گھوڑوں کے تعلق سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے. ایک روایت میں اور آتا ہے ناظرین کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے. ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے تمہیں جگاتا ہے. اہل عرب ناظرین ان کا طریق یہ تھا کہ چوپایوں کے چہروں پر داغ لگاتے تھے اور بسا اوقات چہروں پر مار بھی دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنگ دلی کو دیکھا تو سختی سے روکا. ایون آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب بڑی کمال روایت ہے ناظرین، ذرا توجہ سے سنیے کہ جنگلی حیات میں تو ظاہر درندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، لیکن میرے سرکار کتنے رحیم ہیں، ذرا توجہ کیجئے کہ آپ ضرورت سے کہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں زمین پر چونٹیوں کا ایک بل تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چولہا کس نے جلایا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے۔ سرکار علیہ السلام نے فوراً فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا اسے بجھاؤ، اسے بجھاؤ۔ غرض یہ کہ ناظرین ان چونٹیوں کو بھی اگر تکلیف ہو تو وہ تکلیف سرکار علیہ السلام کو محسوس ہوتی ہے۔ جانوروں پر ناظرین اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادنے سے بھی سرکار علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح شجر کاری کی فضیلت تو اس قدر ہے ناظرین کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے، بہت توجہ سے اس روایت کو سنیے گا، آج جو یہ 10 بلین ٹریز سونامی کی بات ہوتی ہے اور اس پہ تنقید ہوتی ہے، صاحب میرے سرکار کیا فرماتے ہیں ذرا یہ سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو لگا لے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ درخت لگانا اس قدر اہم ہے کہ کر گزرنے والے کاموں میں سے ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہونے لگے اور کسی کے ہاتھ میں پودا موجود ہو اور قیامت قائم ہو رہی ہو تو وہ پودے کو لگا دے۔ پھر ناظرین جنگوں کے دوران سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو درخت کاٹنے سے منع فرمایا، فصلیں جلانے سے، تباہ کرنے سے، جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے، ذبح کرنے سے مکمل طور پہ منع فرمایا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے تناظر میں آج سے صدیاں قبل ناظرین اسلامی ہدایات دی جا چکی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوج ملک کے شام کی جانب روانہ کی تو انہیں 10 ہدایات جو جاری کی ان میں 3 کا تعلق براہ راست ماحولیات سے تھا۔ یعنی ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے، نہ کھیتیاں جلائی جائیں، آبادی ویران نہ کی جائے اور جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، ماہرین کے مطابق ناظرین کسی بھی ملک کے کل رقبے کا 25% جنگلات کا ہونا بہت یعنی 50% یعنی 25 سے 50% کے درمیان جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ناظرین ہمارے ملک پاکستان میں صرف 4% کے قریب جنگلات ہیں، جو انتہائی خطرناک ترین بات ہے۔ آج بنیادی طور پہ جنگلی حیات کے تحفظ پہ بات کریں گے اور اس میں بڑی انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، اور آج اس موضوع کے حوالے سے انتہائی ریلیونٹ پرسنالٹی چیئرمین ٹاسک فورس وائلڈ لائف فارسٹ اینڈ فشریز پنجاب جناب بدر منیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم ترین معاملہ ہے جس کو میرے خیال ہے شاید ہم بڑا نگلیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی اس طرح سے ہم نہیں کرتے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جنگلی حیات بالخصوص اگر ہم جانوروں کے تحفظ کی بات کریں، ان کے حقوق کی بات کریں، تو یہ تو 1450 برس پہلے قرآن و حدیث نے ایک پورا کنڈکٹ ہمیں دے دیا ہے۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی فلاح کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 200 آیات کے اندر مختلف جانوروں کا تذکرہ فرمایا۔ 200 آیات میں؟ جی ہاں، اور کئی صورتیں تو ایسی ہیں جنید بھائی جن کے نام ہی جانوروں کے نام پر سورہ بقرہ کا نام، جی جی جی، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چونٹی، یہ تو صورتوں کے نام ہی جو ہے، سورہ فیل ہے ہاتھی کے نام پر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں، فرمایا یہ تمہاری سواریوں کے لیے اور زینت کے لیے پیدا کیے۔ یہ دنیا کی زینت ہے جنید بھائی، یہ دنیا کو مزین کرنے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے، جہاں دنیا کا حسن یہ پہاڑ ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ سبزہ ہے، وہیں پر یہ جانور بھی رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کے اندر ذبح کرنے کا، بقرہ کے بارے میں ایک حکم دیا گیا، خاص طور پر وہاں پر خاص تذکرہ کیا گیا گائے کا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
شہد کی مکھی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ قافلہ گزر رہا تھا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کے اس پوری وادی سے، تو چونٹیوں کے سردار کہنے لگی کہ تھوڑا سائیڈ پر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر سلیمان کا قافلہ تمہیں مسل کے چلا نہ جائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سن لیا اور مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نبی کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تو حضور نے منع فرمایا کہ ایسی جگہ آگ نہ جلاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ جانوروں کی بولی کا سکھایا تھا، اور حضور علیہ السلام کو تو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بنا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الخلق عامۃ، فرمایا ہر نبی کسی قبیلے کی طرف آیا، مجھے کسی قبیلے کی طرف نہیں، اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ جب ساری مخلوق کا نبی ہے جنید بھائی، تو ساری مخلوق کے حقوق کا، ان سے محبت، فرمایا ہر ذی روح، جو بھی روح رکھتی ہے، فرمایا کہ اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو اور اس کے ساتھ اچھا احترام کرو۔ یعنی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں چرند پرند درند سبھی شامل ہیں، ہر ایک اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن ذیشان فرقان حمید کا اگر میں تھوڑا سا تذکرہ کروں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے من الابل اثنین، من البقر اثنین، من الضان اثنین، من الماعز اثنین، اونٹ کا ذکر فرمایا، بقر کا ذکر فرمایا، غنم کا ذکر فرمایا اور بھیڑ کا ذکر فرمایا، بکریوں کے جیسے آپ نے خاص طور پر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خاص طور پر جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، اس عصا کے بارے میں پوچھا نا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، فرمایا اس عصا سے کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اسے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں پسند فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائیں بچپن کے اندر اور بکریوں سے محبت فرمائی، اور جیسے آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ بکری کی عزت کرنے کا حکم دیا، بکری سے محبت کرنے کا، پیار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیات طیبات، چھوٹے سے چھوٹے چرند سے، پرند سے، جانور سے لے کر ہدہد کا ذکر کیا گیا، بعودہ کا ذکر، مکھی کا ذکر کیا گیا، مچھر کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ثعبان، سانپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بہت جانوروں کا، چرند کا، پرند کا، حشرات الارض کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقیکم منہا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فرمایا اس گائے کو دیکھو اللہ نے پیدا کی ہے، ایک طرف ایک لائن چل رہی ہے گوبر کی، ایک طرف خون کی چل رہی ہے، بین فرثیوں و لبن دمن سائغا للشاربین، فرمایا اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص دودھ کی نہر تمہارے لیے جاری کی۔ اللہ اکبر، اللہ، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھو کہ ایک طرف دم ہے، ایک طرف فرث ہے، اس کے درمیان جو ہے خالصاً لبناً سائغا للشاربین، پینے والوں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں جنید بھائی، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی منفعات کے لیے استعمال کی، فرمایا کہ تم ان کو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو پکڑ کے ان پر نشانہ بازی کی جاتی، ان کو تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تفریح کا تصور ہے کہ بھائی کیوں شکار کرنے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے، چل کرنے کے لیے منع فرمایا، اس کے لیے اس کو منع کیا گیا، بلکہ لڑانے سے بھی منع فرمایا، جانوروں کو لڑانا، بلکہ حج پر کچھ لوگ جانوروں کو، اونٹ کو تیزی سے بگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، تم حج تو کرنے آئے ہو لیکن ان جانوروں پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ پر جب ظلم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جنید بھائی آنسو آ گئے، حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھلک پڑی، فرمایا اس جانور پر تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، آج ہم یہ دن منا رہے ہیں لیکن قربان جائیں ان رحمت للعالمین، 1450 برس پہلے بتا دیا، حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ساتھ تم نے محبت کا معاملہ، جیسے انسان کے حقوق ہیں، فرمایا ان جانوروں کے بھی۔ بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو ظاہر اس وقت تھیوری پہ بات ہوئی ہے، اور قرآن و حدیث پہ تو بے انتہا تواتر سے احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں، اور پھر اب بات آتی ہے جب ایک تھیوری کے ساتھ ایک پریکٹیکل، مثال کے طور پہ ایک دعویٰ ہے، قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے، حدیث ایک دعویٰ کر رہی ہے،
اب وہ دلیل مانگتی ہے. میرے سرکار نے دلیل سے ثابت کیا ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح کا آپ کا طریق ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ, چاہے جنگلی حیات میں وہ کوئی بھی ہیں, چاہے وہ درندے ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, واٹس ایور. ذرا بتائیے کہ جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے مطلب کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے سرکار علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ رب کریم خالق بھی ہے, جاعل بھی ہے, فاطر بھی ہے. یعنی اس نے اشیاء کو عدم سے وجود بھی بخشا ہے, اس نے انہیں تخلیق بھی کیا ہے, پھر ان تمام تر اشیاء کو استعمال کیسے کرنا ہے پروردگار عالم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب کریم نے کتاب نازل فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دا کیٹل, دا ہنی بی, دا آنٹ, دا اسپائڈر, دا ایلیفینٹ, دا فگ ٹری کے نام سے ان صورتوں کا نزول فرمایا ہے کہ جن میں جانوروں کے علاوہ ہمیں درختوں کا بھی باقاعدہ ذکر ملتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جدید سائنسی ترقی کی وجہ سے اور جب سے انسان معاشی حیوان بن بیٹھا ہے, ہم نے اپنے ارد گرد کے نیچر کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. گاڑیوں کی وجہ سے, مشینیں, اسی طرح دیو ہیکل کارخانے, ہمارے ہاں جنگلات فنا ہو رہے ہیں اور دریا اس وقت زہر اگلنے کے اندر مصروف ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم اس قدر بدترین صورتحال پر آ گئے ہیں کہ کاربن فری سٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا اب گلوبلی وارمنگ کی طرف گریجولی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہے. اور مسلمان علماء نے, میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دنیا وائلڈ لائف پر بات کر رہی ہے. آج سے 650 سال قبل حضرت امام کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان کے نام سے کتاب لکھی. حضرت امام عمر بن عثمان بن جاہز ہیں, عبد المالک اصمعی ہیں, یہ وہ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس دور میں وائلڈ لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اور کس طرح سے ادویات میں درست طور پر ان کا استعمال ہو سکتا ہے, آپ نے ان کا ذکر کیا. حیات الحیوان تو انسائکلوپیڈیا ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, وہ انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ عملی پہلو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہ پہاڑوں کے لیے, سمندروں کے لیے, دریاؤں کے لیے, چرندوں پرندوں درندوں کے لیے, یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ کا جسم نہایت ہی لاغر اور نحیف, بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ اس کا اندر گیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد جو الفاظ ہیں فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم, فرمایا ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو, فرمایا ان پر اچھے انداز سے سواری کرو اور اچھے انداز سے ان کو غذا کھلایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ حضور علیہ السلام سے شکایت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے, تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں پر سوار ہو کر بلا ضرورت صرف ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے لطافت دیکھیے جنید بھائی, رحمت دیکھیے, تو فرمایا جانوروں پر اچھے انداز سے سوار ہو جاؤ, جب ضرورت ختم ہو تو اتر جاؤ. فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ, فرمایا جانوروں کو رستے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹھنے کے لیے محض کرسیاں مت بنایا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک حقوق کا خیال رکھا اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس پر تم سوار ہو رہے ہو وہ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نَقِيقُهَا تَسْبِيحٌ, کہ یہ جانور جو تمہارے سامنے بولتے ہیں, آواز نکالتے ہیں, فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی در حقیقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے, اب میں آپ بات کاٹ کے میں معذرت کے ساتھ, آج ہمارے یہاں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کراچی میں, لاہور میں, مختلف جگہوں پہ, اندرون سندھ, اندرون پنجاب میں, وہ لوگ گدھوں کو اور خچروں کو جو ہے جس انداز سے استعمال کرتے ہیں, آپ کتنا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر. ظلم ہے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کی قوت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو اور ان سے زیادہ مشقت کا کام. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ان بے زبان
حیوان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جب تمہارا سفر مکمل ہو جائے تو فرمایا ان جانوروں سے نیچے اتر جایا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا باندھ دیتی ہے تو جہنم میں داخل کی جاتی ہے، ایک عورت جو کتیا کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو تیز چلانے اور رسی سے رگڑ رگڑ کر مارنے سے ان کو منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ایک پرندے کے بچوں کو چھین لیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو واپس کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو جلانے سے منع فرمایا، بلا سبب کسی چڑیا کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو اگر مارنا ہو، قتل کرنا ہو، شکار کرنا ہو تو اس کا حق کیا ہے، تو فرمایا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانے کی نیت سے شکار کیا جائے کہ اللہ نے اسے تمہاری منفعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر صرف ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جب شکار کے لیے ہدف بنا کر ایک مرغی اور ایک پرندے کو بار بار صرف نشانہ تیر اندازی کے لیے بنا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی ذی روح کو ہدف بنا کر اس طرح کھیل کرنے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے یہاں تو یہ بڑی عام سی بات ہے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ سیٹرڈے نائٹ کو شکار پر جا رہے ہیں، شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ بدر منی صاحب یہ بتائیے، انٹرنیشنل یونین پرزرویشن آف نیچر کے خطرے سے دو چار پرجاتیوں کی سرخ فہرست کے اعداد و شمار کے مطابق جنگلی حیوانات اور نباتات کی 8400 سے زیادہ انواع جو ہیں وہ شدید خطرے سے دوچار ہیں، یہ سٹیٹس بتاتے ہیں، جبکہ 30,000 کے قریب مزید کو خطرہ جو ہے وہ ہے یا تو کمزور ہو رہے ہیں یا خطرے سے دوچار ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان تمام تر سٹیٹس کی بات کریں، اس کی بنیاد پہ بات کریں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ پرجاتیوں کو جو ہے وہ معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس پہ تو آپ نظر ضرور ڈالیے، لیکن پاکستان میں جو جنگلات کی اس وقت صورتحال ہے وہ ذرا ہمیں بتائیے، پلس ساتھ ساتھ جو جنگلی حیات میں خاص طور پہ چرند ہیں، پرند ہیں، چوپائے ہیں، یہ کیسے ہمارے ماحول پہ اثر ڈالتے ہیں، کس انداز سے ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور دن بدن جو ان کے معدوم ہونے کے معاملات ہیں اس کے اسباب کیا ذرا بتائیے۔ السلام علیکم جی، دیکھیں جی قدرت نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ پاک نے جو بھی چرند پرند بنائے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اس کائنات میں مقصد ہے، اور وہ اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور وہ تمام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی پرندے کا کام ہے ایک جگہ سے بیج کو دوسری جگہ پر لے کے جانا، اور کسی جانور کا کام ہے کہ وہ دیمک کے کیڑوں کو کھانا، جنگلات کو بچانا۔ تو کوئی بھی چیز بے مقصد اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ناجائز شکار جو ہے وہ ہر صورت میں ہم بے شمار احادیث میں حکم آیا ہوا ہے کہ ان سے رحم کا معاملہ کرے، اور چاہے وہ پرندے ہیں چاہے جانور ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں، بیجا ان کو نہ ماریں۔ شکار بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی مخصوص کوئی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس حالت میں کر سکتے ہیں، صرف شوق کی خاطر آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اور رات کو جانوروں کو مارنا، ان کے گھونسلوں میں مارنا، ان کو رات کو سوتے ہوئے ایک فائر کر کے 10 تیتروں کو مارنا، یا مختلف مرغابیوں کو زہر دے کے مارنا، یہ انسانیت پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، اور لوگ اس کا شعور نہیں کر رہے کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو انسانیت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم انسان بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، اس کا ایک رول ہے، قدرت نے اس کا ایک رول رکھا ہوا ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بچانا ہے۔ اور اگر ہم ان کو لائٹر نوٹ پہ لیں گے کہ جی یہ اگر یہ ہرن ختم ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ دوسرا ہرن موجود ہے، بات یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کائنات کے لیے ضروری ہیں، اور جیسے کہ ایک گاڑی کو چلانے کے لیے اس کے اندر پرزے، انجن، موبلائل، سٹیئرنگ، جب تک وہ تمام چیزیں کمپلیٹ نہ ہو وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو اسی طرح ہمارے جنگلات اور وائلڈ لائف کو اگر ہم نقصان پہنچائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس کا نقصان اٹھائیں گی، اور جو کہ اٹھا رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرف لانا چاہیے، اور اسکول لیول کے اوپر ایجوکیشن میں ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کی افادیت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ جنگلات کتنے اہم ہیں، اور یہ جنگلی چرند اور پرند ہمارے لیے زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں۔
اور وہ ایسا بیسک ٹائم ہوتا ہے بچوں کا, چھوٹے بچوں کا, کہ جو بچپن میں وہ چیزیں سیکھتے ہیں وہ ساری زندگی انہیں یاد رہتی ہے. ہمیں اونرشپ دینی چاہیے, بچوں کو اونرشپ دینی چاہیے, اور ہمیں جو بچہ اچھا کام کرتا ہے اس کو ریوارڈ دینا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ آگے آئیں. بدر صاحب میں سوری ٹو کٹ یو مجھے ایک سوال پیدا ہو گیا. ظاہر بچوں کو تو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیے, پہلے تو بڑوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم بڑے ہی ایجوکیٹ نہیں ہوئے, مسئلہ یہ ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے صاحب, پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ یعنی ایک عام آدمی کو تو ابھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کس موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی بیسکلی جو ہے لائف لائن ہے یہ پروگرام. تو ذرا سا پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں بڑوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں, اور پاکستان میں صورتحال کیا ہے, یہ معدوم کیوں ہوتے جا رہے ہیں سارے جانور؟ دیکھیں جی, پاکستان میں صورتحال تو کافی خراب ہے, جو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم جنگلات میں بہت پیچھے ہیں. جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ منیمم گرین کور جو ہے وہ 25% ہونا چاہیے, 25 سے 50 تک ہو سکتا ہے, لیکن ہم 4% پہ ہیں. پچھلے 5 سالوں میں کافی کم, بلکہ 3 سالوں میں خاص کر کے بہت زیادہ کام ہوا ہے پلانٹیشن کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ آگے جا کے ہمیں بہت ہوگا. کیونکہ جب جنگل آپ دیکھیں, جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں چھت چاہیے, جب کسی جانور کی چھت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سروائیو کرے گا, وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ تو درخت ان کی خوراک بھی ہے, ان کی میڈیسن بھی ہے, ان کا گھر بھی ہے. تو ہم نے ان کے گھروں کو بچانا ہے, سب سے پہلے ان کے گھروں کو بچانا ہے, اور ان اسپیشیز کو بھی بچانا ہے, کیونکہ ان اسپیشیز کے ساتھ ہی ہم سارے جڑے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے پانیوں کو پولوٹڈ کر رہے ہیں, زہر آلودہ کر رہے ہیں. کل کو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں کیا کہیں گی کہ یہ جو لوگ چلے گئے یہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں. تو ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے, سخت کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ایڈریس کریں. اور پچھلے چند سالوں میں اس ٹاپک کو بہت ہی اہم لیا گیا ہے, اور پلانٹیشن اور وائلڈ لائف پر حکومت کی خصوصی توجہ ہے, اور جس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ نہیں آئے گا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 5-6 سال کے بعد آپ کو ان کاموں کی جو افادیت ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں اور سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور اپنے زرعی رقبوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں, ہمیں آنے والے سالوں میں فوڈ سیکیورٹی کا بھی بہت ایشو آئے گا, اور وائلڈ لائف کا ڈیزاسٹر بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم بلڈنگز نہیں بنا رہے, ہم پھیلتے جا رہے ہیں سائیڈ وائز. ہمیں اوپر کی طرف 20-30 منزلہ, جیسے دنیا میں ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرنی چاہیے اور بڑی بلڈنگز بنانی چاہیے, نہ کہ اپنی ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کرنا چاہیے, اپنے ہیبیٹاٹ کو ختم کریں, اپنے پانی کو پولوٹڈ کر رہے ہیں, ہم اپنی وائلڈ لائف کو ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں سخت سے سخت اقدامات اس پہ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بدر صاحب, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور ظاہر ہے تھوڑا سا میں چاہوں گا اور مزید ذرا کھل کے اس پہ بات ہونی چاہیے, اور میں اگلے فیز میں جب انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا تو یہ جو اپنا ایک تو جو 10 بلین سونامی ٹریز کا جو کنسیپٹ ہے, وہ ظاہر آپ نے کہا کہ 5-6 سال بعد اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کی سطح پہ, چونکہ ابھی تک ہم ایک عام آدمی کو صحیح طرح سے ایڈریس ہی نہیں کر پائے اس معاملے پہ کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے, درخت کا لگانا, جانوروں کو سیو کرنا, وائلڈ لائف کو سیو کرنا. اس پہ مزید آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے. میں نے ایک حدیث مبارکہ کا شروع میں حوالہ دیا تھا, میں اس پہ بھی بات کروں گا, اور مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ اتنی اہم ترین بات ہے صاحب کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, اور ہاتھ میں اگر پودا ہو تو پودا لگا دیا جائے, یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے. یعنی اب آپ سوچیے کہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہم کر ہی نہیں رہے کہ پودا لگانا کتنا اہم ہے. سرکار علیہ السلام پہ درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور چونکہ آج ظاہر 3 مارچ ہے، ورلڈ وائلڈ لائف ڈے ہے، یعنی جنگلی حیات کے تحفظ کا عالمی دن ہے. دنیا تو ظاہر ہے اب جا کر اب اس صدی کے اندر سمجھ پائی ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، گو کہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہے اور سمجھ بھی نہیں پائے گی. لیکن میرے سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے سمجھا دیا تھا، ایک ایک بات ناظرین ان ڈیپتھ جا کے ایڈریس کی تھی اور فرما دیا تھا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. وہی بات ہے، جو نبی دے وہ لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہے صاحب، جب تک ہمیں آ کے متجددین نہیں سمجھاتے اس وقت تک ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. جب تک ہمیں ویسٹ نہیں بتلاتا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے. جبکہ اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میرے سرکار کا اسوہ حسنہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو میرے سرکار کے تو ہر عمل کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے ناظرین. اب بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور جو میں اس وقت ظاہر آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ علامہ صاحب جنگلی حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جہاں جانوروں کی بات ہوتی ہے، جہاں چرندوں کی بات ہوتی ہے، درندوں کی بات ہوتی ہے، پرندوں کی بات ہوتی ہے، حشرات الارض کی بات ہوتی ہے. اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ ہزاروں لاکھوں قسم کی اقسام ہیں. اور پھر جب ہم پرجاتیوں کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ ایک مثال کے طور پر شیر ہے تو اس میں کتنی قسمیں، کتنی اس میں جو کلاسز موجود ہیں، یعنی ایک ڈیٹیل ہے. بہرحال اب اس میں درختوں کا حوالہ بڑا اہم ہے اور درختوں کا رول بھی بڑا اہم ہے. جسے مطلب جنگلوں کو، درختوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پھیپھڑے ہیں بیسیکلی، یعنی سانس لینے کا اصل ذریعہ. تو قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، ذرا بتائیے. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی جو حدیث پاک آپ نے ذکر فرمائی، جس کو امام بخاری نے اور مسند احمد کے اندر امام احمد نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، یعنی مشکل ترین حالات ہیں اور وقوع قیامت ہو رہی ہے، کوئی بھی حالات و واقعات ہوں، تو فرمایا کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو تو وہ فوراً کھجور کا درخت لگائے. کیسی بات ہے یہ علامہ صاحب. اور فرمایا کہ یہ درخت جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا فرمایا کہ جب ایک بندہ درخت لگاتا ہے اور اس میں پھل لگتا ہے، اسے انسان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں. دیکھیں خاص طور پہ ان کی غذا کے لیے اہتمام کا بھی ذکر کیا گیا. کیا بات. فرمایا انسان کھاتا ہے، چرند پرند اس میں سے کھاتے ہیں. فرمایا کہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. واہ. اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی مسافر بیٹھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس سے پھل کھاتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آج تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف فیکٹریاں بن گئیں، ہمارے چاروں طرف گاڑیوں کا ایک سیلاب آ گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اور کرم پر قربان جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہ فیکٹریاں تھیں نہ گاڑیاں تھیں، کچھ تھی، لیکن امت کو ایک فطرت کے قریب لائے اور فطرت کی تعلیم دی. وہی بات ہے کہ آج ہم مغرب کے کہنے پہ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے نا ایک مہم چلی ہوئی ہے، لیکن کاش ہم نے تسلسل کے ساتھ امت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس پر کیا ہوتا تو آج ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی. جیسے کہ ذکر کیا گیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تعلیم فرماتے تھے اسلامی لشکر کو کہ جب مشرکین کی طرف بھی جاؤ، مشرکین کے علاقے میں بھی جاؤ، کافروں کے علاقے میں جاؤ، حالت جنگ کے اندر جاؤ، فرمایا کہ نہ تم نے کسی عورت کو قتل کرنا ہے اور نہ تم نے کسی جو ہے وہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا ہے اور نہ تم نے کسی درخت کو، کھیتی کو تباہ و برباد کرنا ہے. یعنی جنگ کی حالت میں بھی منع فرما دیا. کہتے ہیں کہ جنگ میں تو سب کچھ جنگ میں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن وہاں بھی سرکار علیہ السلام نے کوڈ فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے تم نے کھیتیوں کو، درختوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو تم نے نہیں کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے جنید بھائی، اسلام کا حسن کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کمزور اور نائف اور ضعیف اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے. یعنی یہ دیکھیے کہ دنیا جال لگا رہی ہے تفریح کے لیے کہ ہم نے ہرن کو پکڑنا ہے، حضور علیہ السلام پکڑے ہوئے اس ہرن کو واپس بھیج رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. فرمایا نہیں اس کے بچے رو رہے ہیں. چڑیا کو پکڑ کے لا رہے، حضور علیہ السلام کے سر پر گھوم رہے. حضور فرماتے ہیں یہ کون چڑیا کو لے کر آئے، یہ کون اس کے انڈے لے کر آئے. تو یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو محبت کا ماحول ہے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے. لیکن جنید بھائی، میں اور آپ اس وقت یہ پروگرام اس وقت کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کیا ہے، درخت تو درخت کیا ہیں، جانور تو جانور کیا ہیں. ہمارے اس دور کے اندر ملین سے ملین انسانوں کا خون بہا دیا گیا ہے،
لیکن پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے اس میں درختوں کے لگانے کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ درخت لگاؤ, اس میں چرند کھائیں گے تو صدقہ ہے, اس میں سے انسان کھائیں گے تو صدقہ ہے. ایون اگر کوئی اس میں سے چرا کے لے جائے اور وہ کھا لے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے, وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے. دیکھیں ہر اعتبار سے دیکھیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک ٹینی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے قبر پر رکھی. فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی, فرمایا کہ قبر والے کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے. اللہ اکبر. تو ہر اعتبار سے دیکھیں, زندوں کے لیے, مردوں کے لیے, ہر اعتبار سے سب سے بڑی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری زندگی ہے, ہماری حیات ہے. ہم ایئر کنڈیشنز بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن درخت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو اللہ کی طرف سے ایئر کنڈیشنز ہیں, جو ہمارے پھیپھڑوں کو, ہمارے ماحول کو, فطری اعتبار سے ہماری زندگی کو, کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر درخت زیادہ ہیں, ہریالی زیادہ ہیں, وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر یہ جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے, کڈنی کا پرابلم ہے, فلاں ہیں, ان کی عمروں کی جو لائف ہے اور ان کا جو عمروں کا زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچنے کا ہے, تو یہ ساری کی ساری فطری چیزیں ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں. ہماری بقا ہے, ہماری حیات ہے. لیکن برا ہو, آپ دیکھتے ہیں ہمارے پہاڑوں کے اندر, جنگلوں کے اندر کہ کوئی لکڑی چورانے کے لیے پورے جنگلوں کو آگ لگا دے. وہ جو ٹمبر مافیا ہے نا, ٹمبر مافیا ہے, اس کے اندر وہ سارے کے سارا ملا ہوا مافیا, پورے کئی ہفتے کئی علاقے جلتے رہتے ہیں, صرف اپنی مفادات کے لیے, اپنی منفعت کے لیے, اپنے چولہے گرم کرنے کے لیے. میں تو ایک اور بات آپ کو بتاؤں, میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں. موجودہ حکومت جو ہے 10 بلین ٹریز سونامی کا جو پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے, ظاہر ہے انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اس سے پاکستان کا امیج بڑا اچھا ہے, گرین امیج جو ہے پاکستان کا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ کر تو رہے لیکن ظاہر ہے خدا قائم رکھے اور سلامت رکھے, ورنہ یہ دنیا ٹمبر مافیا کے لیے جو ہے اگلے وقتوں میں 5-6 سال کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک روزی روزگار کا ذریعہ ہے کہ آپ انہی کے لیے بنا کے دے رہے ہیں. جب تک آپ اس کو کراس چیک نہیں کریں گے, آپ کی انتظامیہ متحرک نہیں ہوگی, اس کو باقاعدہ روکا نہیں جائے گا اس مافیا کو, اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنید بھائی, خاص طور پر ان جنگلات کی حفاظت کے لیے جو متعین ہیں وہ خود ہی اسی مافیا کے ساتھ ملے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل وہ فروخت کر رہے ہیں, اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں اور اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن پوری کی پوری نسلوں کو, جنریشن کو, پورے معاشرے کو, سب کو تباہ و برباد. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب اس میں خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں درختوں کے حوالے سے, جیسا کہ احادیث کا بھی کچھ حوالہ دیا علامہ صاحب نے, ان کے تحفظ کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے اتنی تواتر کے ساتھ ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے بھی اسی انداز سے اس کنڈکٹ کو ٹو کیا. یعنی امن اب ایک بات, ایک جملہ جیسا کہ آپ نے فرمایا, میں چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا سے لیبریٹ کریں ہم, کہ اس وقت تو ظاہر ہے صحرائی علاقے تھے, وہاں نہ صنعتی علاقے بھی نہیں تھے, اس انداز سے صنعت نہیں تھی, انڈسٹریلائزیشن اس طرح سے نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھیے سرکار کی نگاہ کرم کیسی تھی آج کے دور میں کہ انڈسٹریز بھی بڑھیں گی, سوسائٹیز بھی بڑھیں گی. آج جس حد تک ضرورت اس کی تھی سرکار نے اس وقت فرما دیا تھا کہ درختوں کو اگاؤ, اس کو کاٹو مت. جی جنید بھائی, شجر کاری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور حالت جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب کریم نے اسی بات کی مذمت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اہل کفر کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور کھیتیوں کو ہلاک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا. فرمایا کوئی مسلمان کھیتی نہیں اگاتا اور پودا نہیں اگاتا مگر یہ کہ اس میں سے اگر پرندے یعنی کوئی چیز تناول کر لیں, انسان کھا لے یا کوئی جانور کھا لے, تو فرمایا کہ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ, اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. یعنی اگر میں اس جملے کو اس طرح سے لوں کہ کوئی شخص اگر پودا اپنے گھر کے باہر لگاتا ہے, کوئی گملہ لگاتا ہے, اب اس نے دوسرے لفظوں میں وہ ماحول کو تو بہتر کیا اپنے لیے, لیکن اس نے ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ کر ہی دیا, جس کا ثواب اس کو ملتا ہی رہے گا. صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا کوئی نفع کسی مخلوق کو پہنچتا ہے, کسی مخلوق کو پہنچتا ہے, وہ جانور ہے, پرندہ ہے, درندہ ہے یا انسان ہے, وہ صدقہ بنتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی درخت اگاتا ہے تو فرمایا اس میں سے جو کچھ بھی پھل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے بقدر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے, اگرچہ آپ تجارت کی نیت سے کر رہے ہیں, اگرچہ آپ تجارت کی نیت سے کر رہے ہیں. دوہرا نفع ہو گیا, مادی نفع بھی ہے, اخروی نفع بھی ہے. اور پھر
پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص گزرا, آپ ایک درخت لگا رہے تھے, دمشق کا واقعہ ہے, تو اس نے پوچھا کہ اتفعلوا ھذا, آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں, بظاہر تو یہ دنیا داری کا کام ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو, میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے پودے کو اگایا اس میں سے کوئی آدمی کھائے, ولا خلق من خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی اس کو کھاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو مت کاٹو, فرمایا کہ انہ عصمۃ للدواب فی الجدب, فرمایا کہ جب تمہارے ملکوں کے اندر بارش برسنا بند ہو جاتی ہے اور جب تمہارے ملکوں کے اندر فرمایا قحط پڑتا ہے, ایسے وقت میں یہ تمہارے جانوروں کے لیے عافیت اور پناہگاہ کا کام کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیری کے درخت کو بلا وجہ کاٹا, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو آگ میں ڈال دے گا. لیکن لفظ ہے اس کے سر کو آگ میں ڈال دے گا. اب آپ توجہ کیجئے کہ حضرت امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ بیری کے درخت کو کاٹنا اور سر کا جو ہے وہ آگ میں داخل ہو جانا. آج ہم دنیا میں اس کے معنی گلوبل وارمنگ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ درختوں کا کٹنا کس طرح سے ہمارے سروں کو, ہیڈز کو کس طرح آگ کی طرف لے جا سکتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو داؤد نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ درختوں کو کاٹے گا کہ مسافر اس کا سایہ لیتے ہیں, درخت اس سے, جانور اس سے استفادہ کرتے ہیں, ظلماً ناحق کسی درخت کو کاٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو آگ میں کر دے گا. اور ایک اور حدیث بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْرِقَنَّ نَخْلًا, فرمایا کسی درخت کو مت اکھیڑنا اور نہ کسی درخت کو جلانا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال بھی درخت کی طرح سے دی, فرمایا کہ جیسے کھجور کا درخت ہر یعنی اپنے مرحلے میں انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے, تو فرمایا اسی طرح ایک مسلمان بھی بہر صورت انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. میں ایک بات یہاں پر جنید بھائی ایک واقعہ بیان کروں کہ عربی ادب کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص درخت لگا رہا تھا, وہ بہت بوڑھا آدمی تھا, قریب المرگ. جس طرح حدیث میں ہے کہ ان قامت الساعہ, اگرچہ قیامت کا قائم ہو رہی ہو, وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ, اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو تو اگا دیا کرے. تو ایک بوڑھا آدمی درخت لگا رہا تھا, تو بادشاہ وہاں سے گزرا, پوچھا کہ یہ تم درخت کیوں لگا رہے ہو, تم تو مرنے والے ہو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میرے آباؤ اجداد نے درخت لگایا تو آج میں فائدہ اٹھا رہا ہوں, پھل کھا رہا ہوں, میں لگاؤں گا تو میری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. بادشاہ نے کہا واہ کیا عمدہ بات کی ہے. تو کہا بادشاہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا درخت مجھے فائدہ نہیں دے گا, میرے درخت نے تو مجھے فائدہ دے دیا. بادشاہ نے کہا اس کو انعام دو. کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے تو کہا تھا کہ میرا درخت مجھے فائدہ نہیں دے گا, لوگوں کے درخت ایک سال میں نفع دیتے ہیں, مجھے تو فوراً نفع دے دیا. بادشاہ نے کہا پھر انعام دو. کہا کہ لوگوں کے درخت اس سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں, میرے پھل نے 2 دفعہ انعام دیا ہے. میرے درخت نے 2 مرتبہ انعام دیا. یہاں سے چلے چلو ورنہ یہ شخص ہمارا خزانہ خالی کر دے گا. کیا کہنا, بہت اچھی بات ہے. اور بات وہی ہے صاحب کہ یہ ساری حکمتیں اور مصلحتیں تو میرے سرکار سمجھتے ہیں, ان سے بہتر کون سمجھتا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے بدر منیر صاحب, آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے, دیکھیں آج ظاہر ہے ایکو سسٹم پہ بہت بات ہوتی ہے کہ دنیا کا ایکو سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجوہات ظاہر ہے بہت سی ہیں, جو صنعتوں کی بھرمار ہے, جو ہمارے یہاں انسان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ بالکل تبدیل ہو گیا, پھر ظاہر ہے جو موسمیاتی جو تغیر ہے اس کا بھی ایک اثر ہے. جنگلی حیات کے تحفظ اور شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ہمیں یعنی ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے, حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے, حکومت وقت کیا کر رہی ہے, ایک عام آدمی کا رول کیا ہونا چاہیے, ذرا یہ پلیز بتائیے. دیکھیں جی, بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند سالوں سے بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں اور لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے. اور پہلے لوگ چیزوں کو چھپاتے تھے, اب ہمیں لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پر کوئی لکڑی کاٹ رہا ہے یا کوئی شکار کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس جو آئی ہے یہ بہت ہی چند سالوں میں اویئرنیس بہت ڈیولپ ہوئی ہے. اور جنگلات جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہم 4% پہ ہیں, ہمیں کم از کم اس کو 25% پہ لے جانا ہے. آنے والے سالوں میں منیمم اس کو ہم نے لے کے جانا ہے, تبھی ہم یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات سے اور یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں اور یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں ان سے بچ پائیں گے, ان بیماریوں سے بچ پائیں گے اور اپنی وائلڈ لائف کو بچا سکیں گے. وائلڈ لائف کے لیے جنگلات ایسے ہی ہیں جیسے ان کے گھر ہیں, جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, ان کو بھی وہ گھر چاہیے اور ان کو خوراک بھی اسی سے انہوں نے حاصل کرنا ہے, انہوں نے سردی گرمی میں بھی ان سے بچنا ہے.
اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کے بعد ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کی احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ بہترین احکامات ہیں۔ اگر ہم ان کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، اور اپنی وائلڈ لائف کو بھی بچا لیں گے اور انسانیت کو بھی بچائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذرا یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ آپ کہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے نا صاحب کہ وفاقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے بٹے ہوئے، اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے پولیٹیکلی بھی ہمارے یہاں، اتنے بٹے ہوئے، اتنے تقسیم ہوئے ہوئے ہیں کہ کوئی اچھے کام کو بھی ہم جو ہے مکمل طور پہ مرکزی سطح پر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے یا اس کو ٹو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کام وفاق کر رہا ہے تو صوبہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وفاق کیوں کر رہا ہے، کوئی کام صوبہ کر رہا ہے تو وفاق اس لیے نہیں کرے گا کہ صوبہ کیوں کر رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی سانسوں کا معاملہ ہے، ہماری آپ کی سانسوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے پھیپھڑے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کیمپین پورے پاکستان کی سطح پہ، یعنی صوبائی سطح سے لے کے وفاقی سطح تک باقاعدہ لانچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم ابھی جیسے پولیو ویکسینز کے حوالے سے ایک کیمپین چل رہی ہے تو لوگوں کو، ایک عام آدمی کو اویئرنیس دے کہ آپ اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں، یہ آپ پر واجب ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کو حق ادا کرنا ہے۔ جی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت ہو، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بلین ٹری سونامی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین کام ہے اور بہترین مقصد ہے ہمارے ملک کے لیے، اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس کمپوننٹ جیسے آپ نے کہا وہ ہم پورے پاکستان میں چلایا ہوا ہے، اور 2 شجر اور 1 شجر مختلف ہر 3-4 مہینے کے بعد ہم اس کو کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس تیزی سے اسکول یا کمیونٹی جو ہے آگے آ کے پلانٹیشن کر رہی ہے، پہلے کبھی بھی ایسا شعور میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا۔ اب اسکول کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فنکشن کریں اور کچھ پودے لگائیں، یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو وہاں پر ہو رہے ہیں، اور ہاسپٹلز میں دیکھیں تو وہ اپنے پریمیسز میں پودے لگا رہے ہیں، فیکٹریز میں دیکھیں تو فیکٹری اونر اپنی باؤنڈریز کو یا جو جگہ خالی پڑی ہیں ان کو کور کر رہے ہیں، اسی طرح ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں۔ تو شعور تو بہت آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور ہی آگے لے کے جائے گا۔ حکومت صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، اور ہمیں عوام کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس مقصد کو آگے لے کے بڑھانا چاہیے۔ اچھا، آخر میں ذرا سا مجھے یہ بھی بتا دیجئے صاحب کہ وہ تمام مطلب ظاہر ہے چرند پرند درند جو کہ کسی وجہ سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص پالیسیز آپ کے ذہن میں ہے کہ اس پہ کوئی کام حکومت کر رہی ہے کہ ان کو جو نسلیں بالکل معدوم ہوتی جا رہی ہیں، جو بڑی نایاب سی ہیں، ان نایاب نسلوں کے حوالے سے، ان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کوئی خاص کوئی میجرز لیے جا رہے ہیں؟ جی ایک چیز میں بتانا بڑا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں پر پاکستان میں کمیونٹی پروٹیکشن کی وجہ سے وائلڈ لائف بڑی بچ رہی ہے۔ جیسے کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پاکستان میں وائلڈ لائف بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ اسپیشیز جو ہیں وہ فلرش کر رہی ہیں اونلی بیکاز آف دا کمیونٹی پروٹیکشن، جیسے کہ گلگت بلتستان کا ماڈل ہے، مارخور ہے، ہمارا ہمالین آئیبیکس ہے، بلو شیپ ہے، پنجاب ہڑیال ہے۔ اسی طرح کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز بنائی گئی اور لوکل کمیونٹیز کو شامل کر کے ان کو انسینٹیو دے کے بتایا گیا کہ آپ اپنی وائلڈ لائف کو بچائیں۔ تو اگر آپ اپنی وائلڈ لائف کو بچائیں گے تو ہم آپ کو اس میں کچھ شیئر دیں گے اور آپ کے ایریے میں ڈیولپمنٹ ورک کریں گے۔ تو وہ ماڈل بہت کامیاب جا رہا ہے۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، بہت شکریہ بدر منیر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے قداور لوگ آئے جن کے ایک اشارہ ابرو سے کروڑوں گردنیں خم اور لاکھوں جبینیں جھکی ہوئی نظر آتی تھیں، مگر روز زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کا نام صفحہ ہستی سے ناظرین مٹا دیا گیا۔ لیکن کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی ظہور پذیر ہوئیں کہ جو اپنے کردار، اپنے گفتار، علم و فضل اور پرہیزگاری سے بام فلک کو پہنچیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ٹھہریں۔ انہی پاک باز ہستیوں میں ناظرین ایک ایسے مرد قلندر، عاشق خیر الورا، وارث فکر رضا کا نام نامی بھی آتا ہے، جنہیں دنیا محدث اعظم پاکستان کے عظیم خطاب اور حضرت ابو الفضل علامہ محمد سردار احمد چشتی قادری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا خاندان ناظرین شرافت،
پاک بازی، مہمان نوازی، مشائخ و علماء اور سادات کی ارادت مندی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے شہزادے حجت الاسلام الشاہ علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے اسیر ہونے والے اور بریلی شریف کے فیض سے فیضیاب ہونے والے حضرت سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، بچھونا صرف اور صرف ناظرین علم دین کا حصول تھا اور علم دین کی تقسیم تھی۔ معاملہ یہ تھا ناظرین کہ وہ ہستی تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وصف عطا کیا تھا کہ آپ اسباب کو بالائے طاق رکھتے تھے، مسبب پہ نگاہ رکھتے تھے، اور ایک کمرے میں دیکھیں بہت سے لوگ آج کہتے ہیں صاحب ہمیں جب تک اسباب نہیں ملیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا میں بتاؤں آپ کو، سردار احمد علیہ رحمہ کا معاملہ یہ تھا ناظرین کہ ایک کمرے میں ناظرین اس میں روشنی بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا، ایک لیمپ کی روشنی کے اندر آپ نے اپنے علمی سفر کو طے کیا ہے۔ آپ کا عرصہ تدریس تقریباً 30 برسوں سے زائد ناظرین محیط رہا۔ طلباء کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر 12 ربیع الاول 1950 عیسوی کو بعد نماز عصر جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی آپ نے بنیاد رکھی۔ یہی جامعہ ناظرین اس کی عشق و محبت اور علم و عرفان کا یہ معاملہ تھا کہ ایک تعلیمی مرکز جو ہے وہ بن چکا تھا۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک ہی وقت میں عالم تھے، مفتی تھے، خطیب تھے، مناظر تھے، ولی کامل تھے، شیخ الحدیث تھے اور کتب وقت بھی تھے۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مرشد گرامی نے چشتی سلسلے میں خلافت و اجازت سے ہمکنار فرمایا اور سلسلہ قادری میں حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ آپ کی طبیعت کے اندر ناظرین انتہائی عاجزی تھی، شفقت تھی، محبت تھی، بے انتہا کرم فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہر آنے والے طالب علم کو مولانا کہہ کر پکارا کرتے تھے، علماء کرام کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے، مشائخ سے انتہائی عقیدت مندی سے ملا کرتے تھے۔ سادات کی تعظیم و توقیر کا تو کیا ہی کہنا ناظرین کہ اپنے ایمان کا حصہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ کی شفقتوں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبوں کی بدولت فیصل آباد کا کریا کریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ آپ نے ساری زندگی خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بن کر گزاری۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، نماز میں دل لگانے کا وظیفہ۔ بہت سے لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا، آئیے آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں۔ 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار کر ہاتھوں پر دم کر لیں اور جسم پر پھر پھیر لیں، انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جو شام کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، آپ وہاں موجود ہیں۔ میاں مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه